یہ تو آپ اہل سنت کتابیں چاہیں گے تو میں یہاں ممبر پہ لے کے آگے رکھ دوں گا کہ خدا نے جب حضرت آدم اور حوا کا نکاح پڑھا تو فرمایا آدم حق مہر دے سبحان اللہ سبحان اللہ تاکہ حوا تجھ پہ حلال ہو. فرمایا میرے مالک ابھی تو نے حکم دیا ہے, ابھی تو نے خلق کیا ہے, زمین پہ بھیجے گا, کچھ کماؤں گا پھر دوں گا, اب حق مہر کہاں سے دوں؟ فرمایا 5 دفعہ آل محمد پہ درود پڑھ. درود پڑھ تاکہ حوا حلال ہو. آل محمد پہ درود پڑھنا مسلمان ہونے کی نشانی نہیں, حلالی ہونے کی نشانی ہے. پڑھ ان پہ درود. اب جو آدم نے درود پڑھا وہ درود کیا تھا, وہ بھی یہی تھا, تو پڑھ. جب آدم میں بھی یہ طاقت نہیں کہ وہ بھی پڑھ سکے ان پہ, یا تو آدم پڑھ دیتا, خدا کہتا یہ میرا پہلی حجت ہے, یہ پہلا خلیفہ ہے, اسے میں نے اذن دے دیا تھا, اس نے پڑھ لیا. نبیوں نے بھی اسے کہا تو پڑھ. اب اگلی مجلسوں میں یہ راز کھلے گا کہ وہ کیا وجہ تھی جو اللہ اپنے سوا کسی زبان پہ وہ درود دیکھ ہی نہیں رہا تھا. تمہیں حکم ہے نبی بھی کہتے ہیں تو پڑھ. کمال ہو گیا. جب نبیوں میں یہ جرت نہیں کہ وہ محمد والے محمد پہ اپنی مرضی کا درود پڑھیں, جب کوئی زبان اس قابل ہے ہی نہیں, ان پہ درود پڑھنے کے لیے لہجہ بھی پروردگار کا چاہیے. اور اگلی مجلسوں پہ یہ بھی راز کھلے گا کہ فرشتے کیوں پڑھتے تھے. جو کام اللہ نے نبیوں سے نہیں لیا وہ فرشتوں سے کیوں لینا. یہ ہے فلسفہ درود, اور جب اس فلسفے کو پورا کھولیں گے تو اندر سے سیدہ کا ایک راز نکلے گا. بسم اللہ. انہیں تسلیم کرنے کا حکم ہے. آج کی حد تک گفتگو اس نتیجے پہ رک گئی, درود کی حد تک آگے بڑھیں گے. سیدہ کو تسلیم کرنے کا حکم تھا, اسے تسلیم کرو. شہزادی نے جب مقدمہ کیا تھا, میں فضائل پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ عصر حاضر کا اہم ترین موضوع. اب اس پہ بحث نہیں ہونی چاہیے, اب اس پہ نتیجہ نکلنا چاہیے. اب اس موضوع کو ممبر سے اتنا پڑھنا چاہیے یہ بچے بھی مناظر ہو جائیں. میں نے پورے ملک میں ایک بات کی اور آج میں ملتان میں پہلی دفعہ یہ بات کرنے لگا. ویڈیو کیمرے کے ذریعے پوری دنیا میں یہ بچے ملتان عزاداری والے پوری دنیا کو یہ مجلس دکھا رہے ہیں. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں اس کیمرے کے توسل سے پوری دنیا میں ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. جناب سیدہ کے حق سے لوگوں کا آشنا نہ ہونا حقائق کے نہ ہونے کی دلیل نہیں, ممبر کی بزدلی کی علامت. میرا خیال ہے جو اس لفظ کو سمجھا یہ نہیں ہے کہ حقائق نہیں, حقائق ہیں, ممبر کی بزدلی کی علامت. اگلی سطر کہوں گا تو جو ذہن چپ ہے وہ بھی تائید کرے گی. ہم نے امام حسین کا قتل اتنا پڑھا لوگ ڈرتے ہمارے سامنے یزید کا نام نہیں لیتے. اتنا پڑھا ہم نے حسین کا, بالکل جیسے حسین کا قاتل بتایا تھا ویسے ہی بطول کا قاتل بتانا چاہیے.
से सैयदा का कातिल बताना चाहिए। लोगों को यजीद से नफरत हुई है हमारे पढ़ने की वजह से। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का कातलू जरबे बेशुमार। हमने कहा नहीं, इत्तेहाद कायम हो जाए, इत्तेहाद कायम हो जाए, इत्तेहाद कायम हो जाए। भाई इत्तेहाद होता है अकीदे में रह के, इत्तेहाद अकीदे के अंदर रह के होता है। अगर आपको इतने इत्तेहाद की बात है तो आप कश्मीर में बात क्यों करते हैं? क्या कश्मीर के इशू पे बात करने से आपके दूसरे मुल्कों के साथ इत्तेहाद खराब नहीं हो रहा है? लेकिन आप कश्मीर में बात कर लेते हैं। आपका प्राइम मिनिस्टर इक़वाम मुत्तहिदा पे बात करे तो आप उसको सराहते हुए नहीं थकते। बहुत अच्छी बात है, आंखों में आंखें डाल के बात की है जी इसने। किस में बात की है जी? कश्मीर पे। कश्मीर में क्या है? वो कहते जी हमारी जागीर है, कब्जा कर लिया है हिंदू ने। इसका मतलब हिंदू तेरी जागीर पे कब्जा कर ले तो हिंदू पे लानत हो सकती है, कोई मुसलमान मोहम्मद की बेटी की जागीर पे कब्जा कर ले। एक दिन यौम यकजहती ज़हरा भी मना लेते। एक दिन सैयदा के हक की बात भी कर लेते। आप किस किस फोरम पे नहीं गए? आप बैठे हुए थे, आप बात करते, आप मोहब्बत से बात करते, आप लोगों तक हक पहुंचाते। तो पहुंचाया नहीं गया, मिंबर की बुज़दिली की अलामत। खबर थी ये बात करेंगे, जान खतरे में, रोजगार खतरे में, कैरियर खतरे में। मेरी मजबूरी है, मेरा पेशा शिया नहीं, मजहब शिया है। मैं मिंबर पे बावजू बैठ के कह रहा हूं, इतने सादात और गैर सादात की मौजूदगी में मैं उस सांस पे लानत करता हूं जिसमें सैयदा की वकालत ना हो। दीवार से लगाए नहीं गए, हम खुद ही लग गए। हमने जनाब सैयदा का हक छुपा लिया। हमारे सामने खड़े होकर लोगों ने सैयदा के दुश्मन का नाम इज्जत से लिया। क्यों लिया? हमने लेना शुरू कर दिया था। अब मैं नाम नहीं लूंगा और मैं इशारा कर दूंगा। जिन्होंने ज़हरा का माले खुम्स खाया था वो भी ज़हरा की बात नहीं कर रहे। वो भी कह रहे हैं साहब इत्तेहाद की बात होनी चाहिए, फितना गरी ना हो जाए, मुल्क में इत्तेहाद खराब ना हो जाए। तो आप अजानों में अली वलीउल्लाह छोड़ दें। आप अजान में खलीफा तो बिला फसल क्यों कहते हैं? आप एक दिन हमारी मजलिस से बंद करवाएंगे, आप फिर अजानें बंद करवाएंगे। आप इस इत्तेहाद को कहां लेके जाना चाहते हैं? कहीं इस इत्तेहाद की आड़ में आप हमारे मजहब की छत तो नहीं गिराने लगे? सैयदा पे बात करो। स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, ये सारी जिम्मेदारी मिंबर की ना दो। आप मुआशरे में रहते हैं। ये मेरे नौजवान बच्चे जो हैं, जो सोशल मीडिया पे बैठते हैं, जो लोगों के साथ, दोस्तों के साथ खुशगपियों में वक्त गुजारते हैं, एक दिन ऐसा रखो, अपने दोस्तों को किसी चाय की पार्टी में बुलाओ, किसी खाने पे बुलाओ, उसे को एक अहम इशू पे बात करनी, उनको बिठाओ, उनको बिठा के बड़ी मोहब्बत से कहो कि हम बात करना चाहते हैं नबी की बेटी के हक, हम नबी की बेटी के हक पे बात करना चाहते हैं। उन 10 में से एक बच्चा जरूर रात के वक्त हमारे घर के दरवाजे की दस्तक देगा और दे के कहेगा मैं दोस्तों में नहीं बोल रहा था, मैं चुप रहा था, रात मुझे नींद नहीं आई, अब मुझे बता हक क्या है। उस एक के लिए आओ। सैयदा की तरफदारी कैसे होगी? कैसे हम मजलूमा का हक दुनिया को बताएंगे? रिसर्च कर लो, तहकीक कर लो, आज के बाद तहकीक करनी शुरू कर दो, जाओ सर्च करो। दुनिया में जितने लोग नए शिया हुए हैं वो सैयदा के हक में हुए। अपने इर्द गिर्द देखने वालों में से किसी 9 शिया के सर पे कुरान रख के पूछ, अली की तलवार की वजह से शिया हुआ? हसन का दस्तरखान तुझे शिया कर गया, क्यों शिया हुआ? वो कहेगा किसी दोस्त ने मुझे बताई थी नबी की बेटी की बात। इसका मतलब है कि
13 मासूमों की मेहनत एक तरफ, अकेली सैयदा के 4 घंटे दरबार के। कब पढ़ेंगे हम हक? मरना तो है, मौत तो आनी है। सैयदा की वकालत में जाए, मैं मासूम का फरमान ना दिखाऊं, ना मैंने पढ़ा होता। जब से मैंने ये मासूम का फरमान पढ़ा है, मैंने अपने इसे गले में जेवर बना के लटका लिया। मासूम फरमाते, अगर तुम में से कोई चाहता है कि तुम्हारी कब्र की पहली रात हमारे दादा अली तुम्हारी कब्र में तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए, तो जिंदगी में हमारी दादी के हक पे कभी पर्दा ना डाल। मिलने नहीं, शुक्रिया अदा करने आए। ये नहीं कहा कि अली तुमसे मिलने आए, शुक्रिया अदा अली आके गए, शुक्रिया तेरा। सैयदा के हक की बात, बीबी का हक पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, लोगों को हकाई का पता चल सके। अब बात हिल गई है, क्योंकि अब किताब लेने के लिए मौलवी के घर जाना नहीं पड़ता। अब नौजवान नस्ल की उंगलियों के नीचे लाइब्रेरी। मौलवी के पास जाते थे, मौलवी साहब फलां किताब दिखाइए, वो झूठ बोल देता था, है ही नहीं किताब। अब नौजवान नस्ल जो है वो फौरी तौर पे किताब नेट से निकाल लेंगे। हमारा काम है आप तक आगाही करना, आपका काम है आगे पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना। बहुत अच्छे किताब। मैं इसमें आपको मुख्तलिफ इन 5 दिनों में ऐसे ऐसे नकात दूंगा, ऐसे ऐसे नुक्ते निकाल के दूंगा जिसकी रद्द ही कोई ना हो। तैयारी हो रही है ना जी कि शायद अदालत में ये केस आ जाए तो हमें जाना पड़े मनाजरों के। जब भी आप मनाजरे के लिए जाएंगे तो एक बात ज़हन में रखिएगा कि आज पाकिस्तान की अदालत इस पोजीशन में नहीं है कि वो आपसे मजहब में मुनाजरा करवाए। मुझे शहजादी ने ये शरफ बख्शा है और मैं शहजादी के इस तरस पे उनकी दहलीज पे सजदा रेज़ हूं कि मैंने शहजादी के हक पे मौला अमीरुल मोमिनीन के लिए मुख्तलिफ पाकिस्तान की अदालतों का रजू किया। अदालतों का तरीकाकार अब ये है कि वो मजहब की किताब नहीं, वो कहते कानून की किताबें नहीं। मजहब के मुनाजर हमारे खड़े हों, वो कह दिया हमने मजहब पे बहस ही नहीं करनी, हमने देखना कौन सी किताब ठीक है, कौन सी नहीं, कौन सी रवायत मुस्तनद है, कौन सी ज़ईफ है। आप हमसे कानूनी जुबान पे बात करें तो फिर कौन बात करेगा? फिर मैंने शहजादी से खैरात मांग के अपने आप को 3 दिन इस काम के लिए मुक़य्यद किया और मैंने 114 ऐसे कानूनी नकाइस निकाले हैं जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट में भी साबित करेंगे, मेजर एक्ट सामने रख के ज़हरा हक पे छोड़ दो मजहब की किताबें, मेजर एक्ट रखो सामने। जो वकला बैठे हैं उनकी मशावरत भी थी, अगर किसी और के पास भी हो वो भी रजू करें। हम सैयदा के लिए बात करें, सिर्फ कानून की किताब सामने रख दो, मेजर एक्ट सामने रख दो, आप कानून की जुबान पे बात करें। क्या जो फैसला हुआ था आज पाकिस्तान का कानून से मानता है? इसमें हमने नकाइस निकाले हैं, इसमें हमने कानूनी नुक्ते निकाले हैं। हमारा दुश्मन मौलवी सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं? वो कहते जी एक ही बात पे जितने मौलवी आ रहे, जितने क्लिप मैंने सुने वो एक ही रट्टा लगा रहे, नबियों का विरसा नहीं होता। ऐसा ही है ना जी। आप बड़ी खामोशी, जज्बात पे काबू रखते हुए जुमले सुनिएगा ताकि मैं आप तक हकाइक पहुंचाऊं। जितने भी मुखालिफ मौलवियों के क्लिप्स मैंने सुन लिए, उनमें से किसी ने नई बात नहीं की। एक ही बात है उनके पास, वही तोते की तरह रट्टा लगाए और उसी पे बहस करें। देखे जी, नबी की हदीस है कि हम ग्रोह अंबिया जो छोड़ के जाते हैं ना हम वारिस बनते हैं ना वारिस बनाते हैं, वो उम्मत का हक होता है, वो सदका होता है। एक हदीस के सहारे पे खड़ी है पूरी छत। उनके पास एक हदीस है जो हाकिम ने भी पढ़ी थी और आज तक उनके मौलवी उसी हदीस, एक हदीस के सहारे पे अपने मौकफ को लेके खड़े। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, मैदान सजे सही, पहले 5 मिनट में इस दलील को हमेशा के लिए दफा न कर दूं तो कहना। किस में बहस कर रहे हो? किताबें इकट्ठी कर रहे हो, किस बात में इकट्ठे कर रहे हो? जो नबियों का विरसा नहीं होता। यही है ना
لیکن سوال ہمیشہ کے لیے ملتان کی دھرتی میں ہمیشہ کے لیے دفن ہونے لگا. بے شک میں دفن کرنے لگا ہوں اس سوال کو, دوبارہ یہ اٹھے گا نہیں. بات کس پہ ہو رہی ہے؟ سیدہ کی وراثت پہ. نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں ورثہ ہوتا ہے, اور ورثہ نہیں ہوتا, امت کا ہوتا ہے اور وسط کا ہوتا ہے. لہٰذا زہرا کی وراثت نہیں بنتی تھی. ہماری طرف سے اگر کوئی موقع وراثت میں دے رہا تو نہ دے. میں جہت تبدیل کرنے لگا ہوں, میں زاویہ تبدیل کرنے لگا. میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میری اولاد میں وراثت میں جائے گی. لیکن اگر میں زندگی میں اپنے اولاد میں سے کسی ایک کو لکھ دوں, اب بتاؤ وہ وراثت ہے کہ ملکیت ہے؟ صدق زہرا کی وراثت نہیں تھی, نبی لکھ کے گئے تھے, زہرا کی ملکیت تھی. حاکم نے وراثت پہ قبضہ نہیں کیا, زہرا کی ملکیت پہ قبضہ وراثت میں تو ہے ہی نہیں. مسئلہ تو زہرا کی ملکیت کا تھا. اٹھاؤ اپنی یہ حدیثیں, ہمیں بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ ملکیت پہ قبضہ کیا جا سکتا. تمہیں کس نے کہا ہے کہ فدق سیدہ کی وراثت تھی؟ فدق تو بی بی کی ملکیت تھی. اور جو شہزادی, بے شک جو سیدان بھائی, جو شہزادی تحریر لے کے گئی تھی وہ ملکیت ہی کاغذات تھے. بی بی تحریر کون سی لے کے گئی تھی؟ وراثت لے کے تھی. بی بی ملکیت ہی کاغذات لے کے گئی. بی بی نے دربار میں اپنی ملکیت دکھائی تھی, یہ میری ملکیت ہے. ہمیں وراثت سے نہیں ہے, ہم نبی کی ملکیت جو سیدہ کی تھی. ہماری بحث ہے ملکیت پہ. انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں اس پہ اتنی بحث ہوگی کہ اس کے بعد کوئی جواب ہی پیدا نہیں ہوگا, کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. 4 گھنٹے رہی چپ کر کے کھڑی. بیٹیوں والے بیٹھے ہو, میرا اللہ کسی بیٹی پہ ایسا وقت نہ آئے کہ اسے کسی سے کچھ مانگنا پڑ جائے. بیٹی ہر کسی کی سانجھی ہوتی ہیں. میں نے دعا مخصوص نہیں کی کہ شیعہ کی بیٹی نہیں, سنی کی بھی ہو تو بیٹی بیٹی ہے. میں ہر کسی کی بیٹی کو تخصیص نہیں, کسی کی بھی بیٹی اسے کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے. تمہاری ہائے سننے کے لیے لفظ بدل رہا ہوں, اس بیٹی کو بالکل نہ مانگنا پڑے جسے مانگنا آتا ہی نہ ہو. ہر گھر میں بیٹی ہے. میں تمہارے گھروں سے گواہی دے دیتا ہوں, گھر میں ایک بیٹی ایسی ضرور ہوتی ہے جو باپ سے کبھی کچھ نہیں مانگتی. باپ بار بار اسے کہ بیٹا کچھ چاہیے. نہیں بابا, نہیں بابا, نہیں بابا. آپ شام کو تھکا ہوا مزدور بھی گھر جائیں, بیٹا اگلے دن کی فہرست باپ کے سامنے رکھے گا, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے. بیٹی نہیں. عید والے دن مزدور باپ کہے نا بیٹی سے تجھے لباس چاہیے, وہ رو کے گئی نہیں بابا میرا تو پچھلا ہی ابھی نہیں آیا, میں نے تو کہیں پہننا ہی نہیں تھا. آزما کے دیکھ لینا, اللہ نہ کرے باپ پہ مصیبت آئے, بیٹی چھپائے ہوئے پیسے لے کے آ جاتی. بابا یہ جو آپ نے مجھے تھوڑے تھوڑے دیے تھے نا, میں نے جمع کیے ہوئے تھے. سوئی سے لے کے گھر کے زیور تک رکھوالی ہوتی ہے بیٹی کی. اگر بیٹیوں کے نصیب کا خطرہ نہ ہوتا نا تو جتنا سکون والدین کو بیٹیاں دیتی ہیں کوئی ماں باپ بیٹا مانگتے صرف خطرہ نصیب کا ہوتا. شریف ڈر جاتے ہیں کہ اللہ جانے جس گھر جائے گی وہاں حالات کیسے. سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ ملتان والوں, ہمیں بیٹیاں پیاری ہیں, رسول کو نہیں.
نفسیات سن کے رو پڑے ہو تو چلو میں 2 جملے اور پڑھتا ہوں، نفسیات کے پڑھ دیتا ہوں۔ مذہب جعفریہ میں، شیعہ مذہب میں، شیعہ مذہب نہیں اسلام میں، شیعہ مذہب ہے نہیں اسلام ہے، قانون قدرت ہے، آئین قرآن ہے، بیٹی باپ کی وراثت میں بیٹے کی طرح حصے دار بنتا ہے، بیٹی کا شرعی طور پہ وارث ہوتی ہے، لیکن ہمارے ماحول کی تربیت کا اثر ایسا اکثر بہنیں بھائیوں سے حق نہیں لیتی۔ میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، میں سماج کی بات کر رہا ہوں، اکثر بہنیں نہیں، بنتا ہے ان کا، لیتی نہیں۔ کیوں؟ ماں باپ نے تربیت ایسے کی ہوتی ہے، بیٹیوں کو بھائیوں سے وفا سکھائی ہوتی ہے۔ باپ زندگی میں کہنا بیٹا میں تجھے جاگیر لکھ کے دوں، رو کہتی بابا تیری جاگیر تیرے بیٹوں کے نصیب ہو، بابا ساری بھائیوں کو لکھ دے، صرف ان سے اتنا کہ میرا پیک کا دروازہ بند نہ کرے، ایسے نہ ہو میں تیرے گھر رہا ہوں یہ مجھے کہے تو حصہ لے چکی ہے، بابا تیرے گھر میں میرا حصہ رہے گا، میں آتی رہوں گی۔ باپ کی زندگی میں نہیں مانگتی، باپ دنیا سے چلے جائے بھائی بہنوں سے کہیں حصہ دے کدی تیری اولاد کے نصیب ہو، میں روکھی سوکھی کھا لوں گی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بہنیں عدالتوں میں جاگیر کے کاغذات میں دستخط کر کے کاغذات بھائی کے حوالے کر کے ماتھا چوم کے کہتی لکھ دی میں نے تیری جاگیر، تجھے نصیب ہو ایک احسان کرنا، کفن میرا تو نے لے کے آنا، کفن مجھے میرے پے کے گھر کا چاہیے، ایسے نہ ہو مجھے میرے خاندان میں لوگ تانے دیں۔ بہنیں کفن بھائیوں سے مانگ کے لیتے، ہائے قسمت نبی اور علی کی بیٹیوں کی، نہ حق ملا نہ کفن ملا، حق کا وقت تھا امت بگڑ گئی، کفن کا وقت تھا پے کا گھر اچھل گیا۔ سادات و غیر سادات معاف۔ میں نے یہ واقعہ کیوں پڑھا، یہ مثال کیوں دی، مجھے بول کے بتاؤ بہنیں بھائیوں کو حق دے دیتی ہیں نا؟ اب مجھے مجلس میں روتے ہوئے ان بھیگی ہوئی آنکھوں سے بتانا، ایک بار دربار میں حاکم کہہ دیتے نا بی بی ہمیں یہ چاہیے، بابا جی کریمہ مانگی بیٹی تھی، اس کی ماں نے ساری دولت اسلام کو دی تھی، یہ بی بی لمحہ نہ لگاتی، سب کچھ دے کے آ جاتی۔ ہم گلیوں میں اس لیے ماتم کر رہے ہیں، مانگا نہیں گیا بلکہ دربار میں کہا گیا تو جھوٹ بول رہی ہے۔ گر گئی نبی کی بیٹی روتی روتی، رو کے کہتی حق نہ دے لیکن مجھے بیٹوں کے سامنے جھوٹا نہ کہہ، مجھے نہ کہہ تو جھوٹ۔ علی اور سیدہ کے ساتھ ظلم یہ ہوا، علی کے فضائل چھپا دیے گئے، زہرا کے مصائب چھپا دیے گئے، علی کے فضائل خوف کی وجہ سے چھپائے گئے، زہرا کے مصائب خوف کی وجہ سے چھپائے گئے۔ اس بی بی کی یہ مظلومیت کم ہے کہ ہم آج تک اس کے قاتل کا نام بھی بس نہیں کر سکتے۔ ہر روز میں سیدہ کے درد ہی پڑھوں گا، یہ نہیں کہ ایک دن شہادت پڑھ دوں تو پھر نہ پڑھی جائے، اتنے درد ہے زہرا میں 10 دن گیا میں ساری زندگی بھی زہرا کے درد پڑھوں، سیدہ کے درد ختم ہی نہ ہو۔ کوئی ایک بار قتل ہوئی ہے نبی کی بیٹی، میں کون سا قتل پڑھوں، جو دربار میں ہوئی تھی وہ پڑھوں، جو دروازے پہ ہوئی تھی وہ پڑھوں، لیکن یہ میں منبر پہ قسم کھا کے کہتا ہوں اس بی بی کے مصائب بھی نہیں پڑھے، چھپا دیا گیا بی بی کے مصائب ڈر کی وجہ سے۔ کچھ ڈر ہمارے سامنے رہا، کچھ یہ رہا اس بی بی کے معاملے میں شیعہ قوم انتہائی حساس ہے، عقیدت ہے نا سیدہ سے، تھوڑا سا بھی درد زیادہ پڑھ دے بندے مرنے پہ آ جاتے۔ اجازت دے ملتان تو میں ایک درد کا پردہ اٹھاؤں، ایام سیدہ کے ہیں، پتہ تو چلے کہ محمد کی بیٹی دکھی کتنی تھی۔
تمہارے یقین کے اضافے کے لیے میں قسم دیتا ہوں، مجھے غازی کے علم کی قسم، اتنی جلالت والی قسم میں نے دی ہے، میں غلط پڑھوں غازی مجھے معاف نہ کرے، تو برداشت کرے تیو جانے اور پھر قلموں والا عباس جانے۔ ساری زندگی تم نے منبر سے یہی سنا ہے کہ بی بی دربار سے گھر آئی ہے، سر کے بال سفید تھے، کمر جھکی تھی، سر کے بال سفید تھے، کمر جھکی تھی، تم سفید بالوں کو روتے رہے، تم جھکی ہوئی کمر کو روتے رہے، مجھے غازی کے علم کی قسم ہے، بی بی دربار سے گھر واپس آئی، بی بی کا ایک ہاتھ رخسار پہ تھا، بی بی کا ایک ہاتھ چہرے پہ تھا، کوئی سید بیٹھا ہو مجھے کنیز کا بیٹا سمجھ کے معاف کر دینا، ایک ہاتھ بی بی کا چہرے پہ تھا، ادھر بی بی حجرے میں گئی، شام والی ملکہ ماں کے پیچھے دوڑی، رو کہتی ہے اماں مجھے بتا تجھے دربار میں کسی نے مارا بھی ہے، رو کہتی آہستہ بول میرا حسین مر جائے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔